برقرار رہا تھا، وہ ہندوستان جو سامراجیت انگریز کے ملک میں تھا، وہ انگریز سامراجیت جس نے دلی کو گلزار بنا دیا تھا، امرتسر کو خاکستر کر دیا تھا، پنجاب کی ہریانی کو مقدر اور مسموم فضا میں تبدیل کر دیا تھا، علماء اسلام کی گردنوں کو سپرد درخت کر دیا تھا، باشندگان ہند کو ہر قسم کی زد و خوف میں ڈال دیا تھا، غرض کی غلامی کا توپ پہننا ہندوستانیوں کا مقدر بن چکا تھا، لوگوں پیاس میں زندگی جینا ہندوستانیوں کا مقدر بن چکا تھا، ظلم و زیادتی کا سہنا ہندوستانیوں کا مقدر بن چکا تھا، ذلت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جانا ہندوستانیوں کا مقدر بن چکا تھا، عزت و عصمت کا تار ہونا ہندوستانیوں کا مقدر بن چکا تھا، جبر و تشدد کا برداشت کرنا ہندوستانیوں کا مقدر بن چکا تھا، لیکن ایسے الگناک اور پرفتن دور میں کچھ اس طرح کے بھی سپاسالار تھے جن کو غیروں کو حمیت نے جھنجھوڑ دیا، جرأت و جسارت نے جھنجھوڑ دیا، شجاعت و صداقت نے جھنجھوڑ دیا، عدالت و مساوات نے جھنجھوڑ دیا، اور ایسا جھنجھوڑا کہ دنیا حیران و ششدر ہے اور تاریخ ہراساں و پریشان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی جسارت، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مسیح جیسے مجاہد کی شجاعت، بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی جیسے مدبر کی ذہانت، مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے فقیہ کی فقاہت، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مفکر کی سیاست، شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسے محقق کی بصیرت، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے بزرگ کی امارت، مولانا حفظ الرحمان جیسے فعال کی سیادت، مولانا محمد علی جوہر جیسے حقوں کی صداقت، مولانا ڈاکٹر اشرف اللہ خان جیسے محقق کی امانت، اور دیگر ہمدردان وطن کی حقانیت نے دنیا کو جو درس دیا ہے شاید ہی دنیا ان کو بھلا سکے، اگر تاریخ بھی اپنا دامن سمیٹنا چاہے تو ناممکن ہے، لیکن دوستوں ایک نئی ہٹ کر جب ہم پیچھے لوٹتے ہیں تو ہم سے ہمارا ضمیر سوال کرتا ہے اور ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ایک لمحہ رک کر اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ آزادی کے اس طویل عرصے میں ملی نقطہ نظر سے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کیا آزادی دلانے والے جیالوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعمیر ہوا، کیا قوم کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہوئے، کیا لوگوں کو سچی آزادی نصیب ہوئی، کیا جمہوریت کی روح باقی رہی، کیا آئین و عدلیہ کا پاس و لحاظ رہا، کیا تعلیم کا تناسب پورا ہو سکا، کیا روزگار کو روزگار فراہم ہو سکے، کیا غریب عوام کی ضروریات طبعی حقوق اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا گیا، یہی ضمیر گرج کر سوال کرتا ہے کہ بتا تجھے اس 76 سال میں کیا ملا، تو دوستوں اس کو زبان پر تالا لگ جاتا ہے اور سوچ اور صبر مفقود ہو جاتے ہیں، دل و دماغ بے قابو ہو جاتے ہیں، اعضاء و جوارح ساکت پڑ جاتے ہیں، عقل و حس بےمعنی ہو جاتے ہیں، اور ایک دھواں سا اٹھتا ہے، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا محسوس ہوتا ہے، جدھر دیکھو تاریکی تاریکی دکھتی ہے، جدھر دیکھو ناانصافی ناانصافی دکھتی ہے، جدھر دیکھو محرومی محرومی دکھتی ہے، جدھر دیکھو ناچاقی ناچاقی دکھتی ہے، غرض یہ آزادی ہمارے لیے باعث بربادی اور باعث غلامی ثابت ہوئی، خود غور کرو کہ ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہم آزاد نہ ہوئے، ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہمارے افکار آزاد نہ ہوئے، ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہمارے تخیلات آزاد نہ ہوئے، ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہمارے مساجد و معابد آزاد نہ ہوئے، ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہمارے مساجد و مکاتب آزاد نہ ہوئے، ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہمارے مدارس و معابد آزاد نہ ہوئے، اگر آزاد ہوا تو صرف اور صرف ہندوستان آزاد ہوا۔ ابھی چند سال قبل کی تاریخ کو پڑھیے کہ سن 1997 میں ہندوستان کی قومی تقریب گولڈن جبلی کی شکل میں منائی گئی، قومی ترانہ گنگنایا گیا، سوز و ساز کو چھیڑا گیا، مہاتما گاندھی کا تذکرہ ہوا، چندر بوس کا تذکرہ ہوا، نہ جانے کتنے ہی لوگوں کا تذکرہ ہوا، لیکن افسوس سد افسوس مسلم مجاہدین آزادی میں صرف اور صرف مولانا ابوالکلام آزاد ہی کا تذکرہ ہوا، محدث دہلوی کو بھلا دیا گیا، علامہ نانوتوی کو بھلا دیا گیا، حاجی امداد اللہ کو بھلا دیا گیا، مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھلا دیا گیا، شیخ الہند اور شیخ الاسلام کو بھلا دیا گیا، مولانا حفظ الرحمان سہارنوی اور مولانا محمد علی جوہر کو بھلا دیا گیا، اور نہ جانے کتنے ہی علماء کرام کو بھلا دیا گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ابتدا سے لے کر سن 1947 تک علماء اسلام نے آزادی ہند کے لیے جو رول ادا کیا ہے وہ تاریخ کا اہم باب ہے۔ معزز سامعین کرام، تذکرہ تو چھوڑیے، ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ہمیں غیر ہندوستانی کہا جا رہا ہے،
हमें मुल्क फरोश और गद्दार वतन कहा जा रहा है, हमें ISI का एजेंट और दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमें मक्कार और अय्यार और कारिद बुज़दिल कहा जा रहा है, हमें हिंदुस्तान से निकालने की साजिशें हो रही हैं, हमें हिंदुस्तान से मिटाने की बातें हो रही हैं, हमें मुल्क फरोश और गद्दार वतन कहा जा रहा है, हमें जिला वतन करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ले और हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारे हुकूक क्या है, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क है, क्या हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में तुमने मुजाहिदा किया है। अरे साइलों, तारीख को पढ़ो, हिस्ट्री को देखो, हमारा किरदार कैसा है और हमारी हिस्ट्री और रूल क्या है। हम तो अलग ऐलान चैलेंज के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमने जान और माल की बाजी लगाकर आज़ाद किया है। अगर अब भी तसल्ली नहीं है तो सुनो, दिलो दिमाग से सुनो कि हम कौन हैं और हमारी हकीकत क्या है, हमारी मजाल क्या है, हमारी तस्वीर क्या है और जंग आज़ादी में हमारा किरदार क्या रहा है। अरे तारीख के सफ़हात पर कलम डालने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जंग आज़ादी के जाबाज हम थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं जंग आज़ादी की जुर्अत व बेबाकी की रूह हम थे? मालदा के मुकदमे बगावत के मुलजिम हम थे, अजीमाबाद के मुकदमे बगावत के मुलजिम हम थे, मांडले साजिश केस के मुलजिम हम थे, अम्बाला साजिश केस के मुलजिम हम थे, अंजुमन इनकलाब हिंद के बानी हम थे, कानपुर की मस्जिद में शहीद होने वाले हम थे, जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले हम थे, शामली के मैदान में शहीद होने वाले हम थे, पर्चे अल हिलाल के जरिए ललकारने वाले हम थे, माल्टा के मेहमान हम थे, माल्टा के मेहमान हम थे, रेशमी रुमाल के फ़आल हम थे, सरफरोश हम थे और अब भी हैं, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़-ए-क़ातिल में है, वमा अलैना इल्ला बलाग।